ANP سے اور متحدہ قومی موومنٹ مطلب اتحادیوں سے کیا شکایت ہے؟ جو شروع میں ہم نے انٹرویو میں ابھی بات کی تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ حکومت بنا سکتی تھی، سندھ میں بھی خود بنا سکتی تھی، پھر ANP کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں؟ امریکہ کے حوالے سے ملک کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان تو صوبہ خیبر پختونخوا کو ہوا ہے۔ پختونوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے بھی کر رہے ہیں، اور نہ ڈرون طیاروں حملوں کے بارے میں کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں کہ اس پر حکومتی سے نکل آئے کم از کم، کہ ڈرون حملے ہم نہیں برداشت کر سکتے، نہ ملٹری آپریشن روکتے ہیں۔ تو اس لیے ANP کا اسٹانس جتنا اینٹی پختون ہے اور تاریخ کے مختلف مراحل میں اینٹی پختون رہا ہے، یہ وہ چیزیں جس کو ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں کو درست کریں گے اور پرو پختون یا پرو NWFP یا پرو خیبر پختونخوا پالیسیز اپنائیں گے جو اینٹی امریکنز بھی ہوں گی اور پرو پاکستان بھی ہوں گی۔ اچھا، ابھی آپ نے جیسے کہ ایک بات یہ کہی کہ فوج کو روکے ANP، پھر آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کو روکیں، کیسے روکیں، کیوں روکیں، اور پھر اگر وزیر اعظم یہ بات کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جائے؟ دیکھیے، فوج وزیر اعظم کے اور صدر کے ماتحت ادارہ ہے، اس لیے اس چلیں یہ تو آپ نے مان لیا نا۔ میرے ماننے کی بات نہیں ہے، فوج نے اگلے دن جو بیان دیا اس پہ خود بھی مانا ہے، تو اس لیے وزیر اعظم صاحب کو تنقید کرنے کے بجائے حکم دینا چاہیے فوج کو۔ ہو سکتا ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ نہ سن رہے ہوں، یہ بھی تو تو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے یہ وہ بات یہی بتانا یہ نہیں بتایا نا انہوں نے۔ ان کی پوری تقریر میں اگر وہ یہ بتاتے کہ میں نے یہ حکم دیا تھا آرمی کے چیف کو، اس نے نہیں مانا، تو لوگ وزیر اعظم کا ساتھ دیتے اس معاملے میں، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف انقلاب آنے والا ہے۔ اس نے کہا، اگلے دن فوج نے کہا ہمارے ذہن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی عدالت جو ہے اس سطح کی اس کو اون نہیں کرے گی اور اس کو سپلیمنٹ نہیں کرے گی، تو اس لیے وزیر اعظم کو کافی خجالت کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ نمبر 1 آدمی ہے پورے ملک کے اندر، چیف ایگزیکٹو ہے، اسے ایسی مطلب وزیر اعظم صاحب کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا حکم دیا جو ان کا نہیں مانا گیا، تو پھر اس پہ شاید پارلیمنٹ ساتھ دیتی ہے اور عوام بھی ساتھ۔ فوج کو کیوں روکنا چاہیے تھا ANP کو؟ ANP کو یہ سمجھنا چاہیے اور اب تو تجربے سے سیکھ لینا چاہیے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتے۔ جس طرح ملٹری کورٹس مسئلے کا حل نہیں ہے، اسی طریقے سے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں چیزیں زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں، کمپلیکیٹ ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں مالی اور جانی۔ اگر تو وہ کہیں کہ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے تو کوئی اسٹانس ہے، ہم بھی سپورٹ کریں گے انہیں، لیکن جب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے تو انہیں اس لیے کہ انگنت 99% بے گناہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ مذاکرات کے لیے دینی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں آگے کیوں نہیں آئیں؟ تحریک طالبان جو پاکستان کے اندر اتنا پنپ گئی، تو یہ جماعتیں پھر آگے آ کے آپ لوگوں نے مذاکرات کیوں؟ دیکھیے، مذاکرات با اختیار لوگ کرتے ہیں، بے اختیار لوگ نہیں کیا کرتے، مقتدر لوگ کرتے ہیں، غیر مقتدر لوگ نہیں کرتے۔ مطلب ہے امریکہ کامیاب ہے، انہوں نے طالبان سے مذاکرات کر لیے کامیاب طریقے سے۔ دونوں مقتدر لوگ ہیں، بالکل ٹھیک مذاکرات ہیں امریکہ کے، اور اس میں پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو دونوں سائٹس کے اوپر ایسا تاثر دینا چاہیے کہ دونوں الگ الگ مذاکرات نہ کریں، پاکستان کے ساتھ ملا کر کریں۔ ورنہ یہ بات آپ کی بڑی جینوین ہے کہ جب امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے تو ان کو کیوں شرم آتی ہے، جبکہ انہوں نے یک طرفہ طور پر کارروائی نہ کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔